بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو ہے یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا ہے، یعنی یہود اور نصارہ یہ چاہتے تھے، خاص کر یہود اور عام طور پر نصارہ، کہ جو آخری نبی ہیں وہ ان میں سے آ جائیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ آئیں۔ اور جب آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آ گئے تو اس پر خاص کر جو یہود ہیں وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے اور وہ ایمان نہیں لائے کہ اللہ نے آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا۔ تو اس پر اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو کہہ دو، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اگر اللہ نے ہم میں سے آخری پیغمبر کو بھیج دیا ہے تو وہ ہمارا بھی رب ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف تمہارا رب ہے اور صرف تم پر ہی اس کی نوازشیں ہوں۔ اللہ رب العزت پیچھے فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، ہم خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی اور اب وہ فضیلت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں، جھگڑا کس بارے میں ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا اور جو تم اعمال کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، اور یعقوب، والاسباط، اور ان سب کی اولاد، کانو ہودن و نصارہ، کہ وہ سب اور سب کیا تھے، یعنی یہود و نصارہ تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو چھپائے گواہی کو عنده من اللہ، جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ نہیں ہے غافل اس چیز سے جس کو تم کرتے ہو، یعنی جو اعمال تم کرتے ہو وہ سب اللہ کے سامنے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہے یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی جتنی بھی اولاد ہے ان کے دین پر ہیں، یا وہ یعنی یہود و نصارہ میں سے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں، ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ میں سے نہیں تھے بلکہ وہ تو حنیف تھے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے بھی آیا کہ جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو وہ سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم یہود و نصارہ میں سے، یعنی تم یہود و نصارہ ہو، یعنی تورات اور انجیل کی جو بگڑی ہوئی صورت ہے جس کو تم نے خود بگاڑا ہے، تم وہ یہود و نصارہ ہو، یعنی جو پہلے پیغمبر اللہ کے آئے ہیں وہ اسلام پر تھے اور دین حنیف پر تھے، اور وہ دین اسلام اور دین حنیف کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم تو مشرک ہو، یعنی تم نے یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے حضرت جبرائیل کو، اور بعض نے کیا ہے
حضرت مریم کو اور بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، تو فرمایا کہ تم یہ اس بات میں کیا ہو، جھوٹے ہو۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو گواہی کو چھپائے گا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ نے جو تمہیں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں بتائی تھی، جو گواہیاں دی تھی، تو تم اس کو کیا کر رہے ہو، چھپا رہے ہو۔ جیسے آگے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں ویسے ہی محمد عربی کو جانتے ہیں، لیکن اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہو رہے ہیں اور تعصب کی وجہ سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، اس لیے وہ لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نہیں ہے غافل اس سے جس کو تم کرتے ہو۔ آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا کہ وہ امت تھی، وہ لوگ تھے، وہ اللہ کے پیارے لوگ تھے، قد خلت، تحقیق وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے اعمال کے ذریعے سے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس بارے میں جس کے بارے میں وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت اللہ نے جو ہے اسی رکوع میں پہلے بھی فرمائی، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے یعنی یہود و نصارہ کو خاص طور پر اور جو ہے عمومی طور پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی یہ فرمایا کہ وہ جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سارے جو تھے یہ گزر گئے اور یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت ان کو ان کے نیک اعمال کے بدلے کیا ہے، ان کو ثواب عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم عمل کرو گے اس کی تمہیں جو ہے اللہ بھلا دے گا، صرف اس بات پر نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے یا تمہارے آباء و اجداد نیک تھے تو اس نیکی کا تمہیں بھی فائدہ ہونے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی ایک شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر باپ نے جو ہے گناہ کیا ہے تو اس کا جو وبال ہے اس کے سر پہ ہوگا، اس کی اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے باپ نے قتل کیوں کیا، تیرے باپ نے شراب کیوں پی، اور اگر بیٹے نے کوئی گناہ کیا ہے تو بیٹے کی وجہ سے باپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جو انہوں نے کمایا اس کا بدلہ اللہ ان کو دیں گے، اور جو تم نیکیاں کر کے جاؤ گے اس کا بدلہ اللہ تمہیں دیں گے۔ یعنی ایک تو ان کے اس دعوے کی تردید کی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور ہمارے آباء و اجداد پیغمبر تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ میں نہیں جانے دیں گے، تو اللہ اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایسا نہ کرنا کہ تم کہنا کہ ہم آخری نبی کی امت ہی ہیں، تو بس یعنی جس طرح آج کل ہم جو ہے شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفارش کریں گے اور ہم جو ہے بخشے بخشائے ہو جائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی جو ہے صرف اپنی نسبت کی وجہ سے جھوٹی تسلی نہیں دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رونے لگی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس وقت جس وقت ہم جو ہے پریشان ہوں گے اور ہم اپنے اعمال کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، کیا اس وقت بھی ہمیں آپ یاد رکھیں گے، یعنی بروز محشر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھوٹی تسلی نہیں دی کہ اس وجہ سے کہ تم میری بیوی ہو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اسے خود نہ پتہ چل جائے کہ اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے تہجد کے وقت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں دعائیں کر رہے تھے، اور فرمایا کہ کوئی خواہش کرو۔ اس صحابی نے خواہش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کا خادم ہوں، آخرت میں بھی جنت میں بھی آپ کا خادم بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جھوٹی تسلی نہیں دی، فرمایا کہ سجدے کرو اور نیک اعمال کرو، اس کے ذریعے سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں۔ یعنی صرف دعا یا نسبت، دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ قبول کر لیں تو بڑی بات ہے، یعنی اور ضرور قبول کرتے ہیں، یعنی فرمایا کہ صرف نسبت کی وجہ سے کہ تم میرے خادم ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ تم میری مدد کرو نیک اعمال کر۔ کسی طرح عائشہ کو بھی یہی جواب دیا۔
تو آج کل جو ہم جو ہے کسی پیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ پیر بھلے شاہ ہمیں بچائے گا، یا ہمارا باپ دادا اگر کوئی پیر تھا تو اس کی گدی لے کر ہم چل رہے ہیں، اور ہمارے اپنے اعمال جو ہیں وہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں تو لوگ ہمیں سلام بھی نہ کریں، تو صرف نسبت کی وجہ سے جو ہے بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ بزرگ، وہ انبیاء، وہ تمہارے ابا و اجداد جو نیک تھے، جو انہوں نے نیک اعمال کیے اس کا ثواب اللہ ان کو دیں گے، اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جو تم نیک اعمال کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادوں نے جو گناہ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، یا تمہارے باپ دادا جو ہے وہ نیک تھے تو اس کی وجہ سے اللہ تمہاری بخشش فرما دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔